ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کی گرفتاری ہوئی، بہت سارے لوگوں کو جس موقع پر کھڑے ہونا چاہیے تھا بہت سارے لوگوں نے پیٹھ دکھا دی۔ میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے ان سے، آپ کی بھی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، مگر یاد رکھیے گا ہماری رشتہ داری لا الہ الا اللہ کی ہے، ہماری رشتہ داری محمد الرسول اللہ کی ہے، ہماری رشتہ داری حضور کی وفا کی ہے، ہماری رشتہ داری حضور کی غلامی کی ہے، ہماری رشتہ داری حضور کے نام پر مرنے اور مٹنے کا جذبہ رکھنے کی ہے۔ ہم تو پوری دنیا کے سامنے کہتے ہیں عزت اسی کی جائے گی جو حضور کی عزت کرے گا، نام اسی کا لیا جائے گا جو حضور کا نام لے گا، جو حضور کی عزت نہ کرے گا اس کی عزت نہ کی جائے گی۔ لوگ سوچ رہے تھے سلمان اندر چلا گیا اب کیا ہوگا، سوال کر رہے تھے لوگ اب کیا ہوگا۔ میں نے کہا کچھ ہونا جانا نہیں ہے، بے فکر رہیے، شیر جیل میں بھی چلے جائیں شیر شیر ہی رہتے ہیں، شیر شیر جیل میں چلے جائیں، شیر کا قصور کیا ہے؟ شیر نے بس ایک شیر ہی تو پڑھ دیا۔ شیر کا قصور کیا ہے؟ شیر کا قصور کیا ہے؟ شیر نے ایک شیر پڑھ دیا، اور شیر پڑھنا شیروں ہی کے بس کی بات ہے، گیدڑ شیر نہیں پڑھ سکتے۔ شیر نے ایک شیر پڑھا، اور شیر پڑھنا شیروں ہی کے بس کی بات ہے، گیدڑ شیر نہیں پڑھ سکتے۔ اور رہی بات حضور کی عزت کی، سلمان کھڑے ہیں تو نام سلمان میں کھڑے ہونے کی فطرت یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کل جب مکہ مدینے میں حضور کی ناموس پر بات آئی تھی تو سلمان فارسی کھڑے تھے، آج ہندوستان میں سلمان اظہری کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کھڑے ہونا سب کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے ماننے کا مزاج پیدا کریں، خامیاں تلاش کرنے کا ہنر چھوڑ دیں، خوبیاں تلاش کریں، اپنوں کو اپنا سمجھیں، رسول اللہ کے ناموس پر پہرا دینے والوں کو اپنے دل میں اور سر پہ جگہ دیں۔ ہم سے لاکھ گنا اچھا تو ہے ہم اس زمانے میں نہ تو غیر سمجھدار تھے اور نہ ہی خاموش تھے، دیکھا تو سب کچھ ہم نے اور آپ نے بھی تھا، لیکن کیا بات ہے اللہ جس سے یہ کام لینا چاہتا ہے اسی سے کام لیتا ہے، اور جس سے اللہ نے کام لیا فخر کے ساتھ کہیے ہم اس کے ساتھ۔ بے شک حق۔ وہ دن آئے گا اور ان قریب آئے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں حضرت کا کیا ہوا، سلمان صاحب کا کیا ہوا، میں کہتا ہوں گھبرائیے مت، وہ دن آئے گا جب شیر پھر سے جیل سے باہر آئے گا، وہ دن آئے گا، اور جب وہ دن آئے گا تو یاد رکھیے گا شیروں کے حوصلے کبھی پست نہیں ہوتے ہیں۔ شیر کبھی دہاڑنا نہیں بھولتا ہے، شیر کبھی ڈانٹنا نہیں بھولتا ہے، شیر کبھی غرانا نہیں بھولتا ہے۔ یاد رکھیے گا ہم اپنے ملک کے امن کے دشمن نہیں ہیں، ملک کے امن کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس ملک کو سینچنے والے ہم ہی تو ہیں، یہ ملک ہمارا ہی تو ہے۔ لوگ آج کے زمانے میں بھول گئے، مگر حضور کی عزت کی بات آئی تو ہم میں سے بہت سارے جوان اپنی جوانیوں کو سلامت رکھ کے خاموش رہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ حسینی ہیں، اور آج حسینیت کی ڈیفینیشن، حسینیت کی تعریف سمجھ کر جائیے گا، اور اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو مجھے لگتا نہیں کہ کبھی آپ بزدل ہو پائیں گے۔ حسینی جانتے ہو کہ اس کو کہتے ہیں ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانے اور ڈٹ جانے کا نام حسینیت ہے۔ بے شک حق ہے۔ سمجھ آئی بات؟ دوبارہ سنیے، میں نے یہ نہیں کہا ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانے کا نام حسینیت ہے، نہیں، کھڑے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایک دفعہ، لیکن گھر والے کبھی بٹھا دیتے ہیں، کبھی خاندان والے بٹھا دیتے ہیں، کبھی رشتہ دار بٹھا دیتے ہیں، کبھی پرشاسن ڈرا کے بٹھا دیتا ہے، نہیں صاحب نام آ جائے گا، مقدمہ تمہارے نام پر درد کر دیا جائے گا، زندگی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی، ہزار موقع آتے ہیں بٹھا دیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے ڈیفینیشن بتائی تعریف کی، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانے اور ڈٹ جانے کا نام۔ ڈٹنے کا مطلب یہ ہے ہٹیں گے نہیں، ڈریں گے نہیں،
چھپیں گے نہیں، دبیں گے نہیں، قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے، یا تو زندہ رہیں گے یا زندگی وار دیں گے۔ میرا تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ واہ واہ بے شک سب کچھ حضور کی عزت پہ قربان کرنے کا مزاج پیدا کیجیے۔ ہم سلامت تھے، ہم سلامت تھے، اور اگر آپ کا ذہن حاضر ہے، ہم سلامت تھے، ہمارے ہاتھ سلامت تھے، ہمارا سر سلامت تھا، ہمارا پیٹ سلامت تھا، ہمارے پیر سلامت تھے، مگر جب حضور کی عزت پر بات آئی تو ایک ویل چیئر پر بیٹھنے والا بھی بول پڑا۔ واہ 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 ایک ویل چیئر پر بیٹھنے والا کون؟ جسے دنیا خادم حسین رضوی کے نام سے جانتی۔ ایک ویل چیئر پر بیٹھنے والا کون؟ ویل چیئر پر بیٹھنے والا دیکھ لو کون؟ خادم دنیا نہیں، خادم دنیا نہیں، حسین کا خادم، خادم حسین۔ اور یہ حوصلہ بھی حسین کے خادموں ہی میں ہوتا ہے۔ بے شک حسین کا خادم، خادم حسین، ویل چیئر پر بیٹھنے والا۔ جب رسول اللہ کی ناموس کی بات آئی، اس مرد قلندر کو کھینچا گیا اور کھینچ کر جیل میں ڈالا گیا، اور جب گھسیٹا جاتا تھا تو خادم حسین رضوی روتے نہیں مسکراتے تھے۔ دشمن پوچھتے تھے کیا بات ہے؟ جب گھسیٹا جاتا ہے لوگوں کو تو لوگ روتے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، تو وہ مسکرا کے فرماتے تھے روتے وہ ہیں جن کا کوئی خبر رہنے والا نہ ہو۔ میرا یقین ہے میں جس رسول کی محبت میں گھسیٹا جاتا ہوں، گنبد خضرا سے میرے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ۔ گنبد خضرا سے میرے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ محبوب کی محبت میں آپ تڑپیں اور محبوب کو خبر ہو جائے۔ جس کی محبت میں آپ تڑپیں، جس کی محبت میں کھانا نہ کھائیں، جس کی محبت میں بیمار ہو جائیں اور اسے خبر بھی لگ جائے، اس سے زیادہ لطف اور لذت کس بات میں ہو سکتی ہے؟ خادم حسین رضوی نے جب یہ اپنا انداز کہا، میرے امام نے پہلے ہی ترجمانی کر دی تھی، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کا غلام نام محمد پہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے اور گنبد خضرا کی مقین کو خبر نہ ہو؟ ذرا غور کیجئے گا، کون؟ علامہ خادم حسین رضوی ویل چیئر پر بیٹھے ہیں، فیض آباد کا دھرنا ہے، دسمبر کی سردی ہے، ماننے والے آگے کا حضرت آپ بیمار ہیں، چل کے ذرا آرام کر لیجئے۔ کہا آج میں آرام کرنے کے لیے بستر پہ چلا جاؤں؟ میرے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ کل قیامت کے دن اگر مصطفیٰ جان رحمت نے مجھ سے سوال کر لیا کیا تیرا آرام و سکون میری عزت سے زیادہ تھا، تو میں قیامت کے میدان میں جواب کیا دوں گا؟ نہیں، سونا نہیں ہے، جان جاتی ہے تو جاتی رہے، میں یہی بیٹھ کے پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نعرہ لگاؤں گا۔ اور کیسا نعرہ لگایا؟ پوری دنیا پہ پہنچ گیا۔ وہ مسکرا کے کہتے تھے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ناموس رسالت ہے۔ ہر چیز میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، لیکن حضور کی عزت پہ سمجھوتا کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم آج موجودہ دور میں جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ حالات ایسے ہیں کہ لگاتار ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے، یہ پریشانی کس بات کی ہے؟ نہیں، آج علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مسجدوں میں اس طرح کی تقریر کریں تاکہ قوم مسلم کے دل سے ڈر دور ہو جائے۔ ڈریے مت، اللہ نے آپ کو مومن بنایا ہے، ایمان کی اپنی طاقت ہوتی ہے، عشق کی اپنی طاقت ہوتی ہے، حضور کی غلامی کی اپنی طاقت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کوئی آپ ہندوستان کی سرزمین پر کرایہ دار نہیں ہے کہ آپ کے دل
اور دماغ میں اتنا زیادہ ڈر موجود ہے، ہمیں اس بات کو بار بار دنیا کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بتانا چاہیے، جس ملک کی سرزمین پر آج بہت سارے لوگ اتراتے ہیں، یہ ملک انگریزوں کی غلامی میں زنجیروں میں قید تھا۔ اسی ملک کی سرزمین پر اگر آزاد کرانے کے لیے کسی نے مہم چلائی تھی تو وہ ہمارے ایک عالم دین تھے جنہیں دنیا علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے جہاد کا فتویٰ دیا۔ اور جانتے ہو انگریزوں نے جزیرہ انڈمان لے گئے، کالے پانی کی سزا دی علامہ فضل حق خیر آبادی کو، اور ایک انگریز آفیسر نے آ کے کہا تھا مولانا اب بھی وقت ہے، فتویٰ واپس لے لو، تمہیں گھر ملے گا، عزت ملے گی، مال ملے گا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس انگریز کے چہرے پر تھوک دیا اور تھوکنے کے بعد کہا شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، جان تو دے دیں گے لیکن جو فتویٰ ہمارے قلم سے نکلتا ہے وہ فتویٰ کبھی نہیں بدلتا ہے۔ کون اشفاق اللہ خان؟ کون اشفاق اللہ خان؟ اسی ملک میں، اسی ملک کی آزادی کے لیے لڑنے والے اشفاق اللہ خان آپ کو یاد نہیں ہے، اس لیے خوف کی زندگی گزار رہے ہیں آپ اس ملک میں، کرایہ دار نہیں، حصے دار ہیں آپ، حصے دار۔ کون اشفاق اللہ خان؟ اشفاق اللہ خان کو جب انگریزوں نے گرفتار کیا تھا تو جانتے ہو کتنی بڑی سزا دی؟ اشفاق اللہ خان کے جسم کو جلایا گیا، ان کے جسم کی کھال کو جلا کر اتارا گیا، اور اتارنے کے بعد انگریزوں نے اپنے ہاتھوں میں نمک لیا، اور نمک لینے کے بعد اشفاق اللہ خان کے پورے جلے ہوئے جسم پر نمک لگایا۔ ذرا غور کرو جلے ہوئے پر نمک کتنی تکلیف دیتا ہے، اور کہا اشفاق اللہ خان اب بھی وقت ہے، فیصلہ بدل دو، فتویٰ بدل دو، انگریزوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تمہیں جان بھی دی جائے گی، عزت بھی ملے گا، مال بھی ملے گا، شہرت بھی ملے گی، عہدہ اور منصب بھی ملے گا۔ مگر سبحان اللہ، اشفاق اللہ خان نے اس عالم میں بھی کہا تھا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے، ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے مگر اللہ کی عزت کی قسم بھارت کے مسلمان آزادی کے ساتھ نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی کریں گے، اور انشاءاللہ جلسے بھی کیا کریں گے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ملک کی آزادی میں ایک اور بہت بڑا نام ہے۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی بہت بے باک ہو اور بے باک ہو کے ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تو دنیا یہ سوچتی ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ ضرور کوئی نہ کوئی بہت مضبوط ہے، اس لیے یہ ڈرتا نہیں، دبتا نہیں۔ اسی ملک کی آزادی کی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام جسے دنیا حضرت علامہ سید کفایت علی کافی کے نام سے جانتی ہے۔ آزادی ہندوستان کے موقع پر جب ملک کی آزادی کے لیے مہم چلا رہے تھے اور بہت جانبازی کے ساتھ لوگ حیران ہو گئے، سید کفایت علی کافی کے پیچھے ایسی کون سی طاقت ہے کہ ڈرتے نہیں ہے، ایسا کون سا پاور ہے کہ جھکتے نہیں ہے، ایسا کون سا پاور ہے جو انگریزوں کے سامنے خوف نہیں کھاتے ہیں۔ لوگوں نے مولانا سید کفایت علی کافی کے شجرے کو تلاش کرنا شروع کیا، جب شجرے کو تلاش کرتے کرتے آگے گئے تو آخر میں جا کے پتا چلا سید کفایت علی کافی کا شجرہ کربلا میں میرے آقا حسین سے ملتا ہے۔ انہیں یقین ہو گیا اب یہ نہ ڈرنے والا ہے، نہ یہ دبنے والا ہے، نہ یہ جھکنے والا ہے، نہ یہ چھپنے والا ہے۔ یہی مولانا سید کفایت علی کافی ہے۔ انگریزوں نے ملک کی آزادی کے وقت میں انہیں غدار کہا اور کہا پھانسی کی سزا دی جائے گی، اور پھانسی کی سزا مراد آباد کے چوراہے پہ دی جائے گی۔ مراد آباد کے چوراہے پہ جمع کیا گیا، بھیڑ آ گئی، لوگ آ گئے۔ 27 رمضان ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے۔ مولانا سید کفایت علی کافی کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد کہا مولانا یہ بتاؤ تمہاری کوئی آخری خواہش تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر، ہم میں سے کوئی ہوتا تو نہ جانے کیا کہتا، آخری خواہش کیا ہے؟ مگر دیکھو حسین کے شہزادے، حسین کی اولاد کیسی ہوتی ہے۔ حضرت علامہ سید کفایت علی کافی کے گلے میں پھانسی کا پھندا ہے، پوچھتے ہیں کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ مسکرا کے کہتے ہیں اے ظالموں،
میری آخری خواہش جاننا چاہتے ہو تو سنو، میری آخری خواہش یہ ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لولاد کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ یہ کردار تھا ہمارا، یہ انداز تھا ہمارا، یہ طریقہ تھا ہمارا کلمہ پڑھنے والوں کا۔ افسوس صد افسوس کہ آج آپ جانتے ہیں حالات کیا ہیں، مسجدوں میں نماز جمعہ میں خطاب ہوتا ہے، ہمارے علماء، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، توجہ ہے آپ کی، ہمارے علماء جمعے میں جب خطاب کرتے ہیں تو حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر موجودہ حالات پر ایک جملہ بول دیں، ایک جملہ بول دیں تو تمام محلے کے لوگ، کمیٹیاں، ذمہ داران آ کے نماز جمعہ کے بعد کہتے ہیں حضرت یہ مسجد ہے، سیاست کی بات نہیں چلے گی، حضرت یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، سیاسی بات نہیں چلے گی، آپ مولانا ہیں، آپ عالم ہیں، آپ کا سیاست سے کیا لینا دینا ہے؟ یار خدا کے بندو کچھ تو سینس استعمال کرو، سیاست کوئی ناجائز چیز ہے، سیاست کوئی حرام چیز ہے، سیاست کوئی بری چیز ہے، اگر آپ سیاست نہیں کرو گے تو آپ کے ساتھ سیاست کر دی جائے گی، اور ہمارے ساتھ سیاست کی ہی جا رہی ہے۔ کیا مسجدوں پہ چلتے ہوئے بلڈوزر آپ کو نظر نہیں آتے؟ کیا ٹوٹتے ہوئے مسجد اور محراب آپ کو نظر نہیں آتے؟ کیا قمر غنی عثمانی اور سلمان اظہری ایک زمانے سے جیل میں بند آپ کو نظر نہیں آتے؟ کاش کہ قوم مسلم کے پاس سیاسی پاور ہوتا تو آج ہمارے اوپر یہ ظلم نہیں ہو رہا ہوتا، آج یہ ظلم ہمارے اوپر نہیں ہوتا، لیکن ہم نے کبھی اس حوالے سے غور نہ کیا۔ یار جن کی تعداد آپ سے کم ہے انہوں نے اپنے نیتا بھی بنا لیے، اپنے مکھ منتری بھی بنا لیے، بڑے سے بڑا عہدہ ان کو مل گیا، اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود افسوس ہے اس بات پر کہ الیکشن کے زمانے میں میری قوم مسلم کے لوگ 500 روپے میں پورے خاندان کے ووٹ کسی ایک شخص کو بیچ دیتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے کہتے ہیں مسجد سے امام سے حضرت جمعے میں دعا کرا دینا اللہ ظالم حکمران سے نجات دے، ظالم کو پہلے ووٹ دے دیا 500 روپے میں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ ظالم حکمران سے نجات دے۔ یاد رکھیے گا یہ ووٹ بھی آپ کے ہاتھوں میں ایک امانت ہے، اگر آج امانت کا حق ادا نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا کیا سوچ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو کس کام کے لیے پیدا کیا۔ یاد رکھیے گا یہ جو آج غیروں کے فلیکس آپ دیواروں پر لگا رہے ہیں، ان فلیکس لگانے کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا نہیں کیا، دوسروں کی جے بجے کے نعرے لگا رہے ہیں اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا، دوسروں کے پوسٹر دیواروں پر لگا رہے ہیں اللہ نے اس کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ماں رہرا متحرہ کی سرزمین سے سید العلماء نے اعلان فرمایا اے مسلمانوں کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہم کیوں کسی کی غلامی کریں، اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں قیادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں سرداری کے لیے پیدا کیا ہے، سرداری کے لیے پیدا کیا ہے، قیادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قائد بنیے قائد، اور اپنی آنکھوں سے ذرا سی پٹی کو کھول دیجئے اور یہ جاننے کی کوشش کیجئے کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے۔ آج تک 75 سالوں میں افسوس ہے اس بات پر کہ میری قوم مسلم پورے ہندوستان لیول پر اپنا کوئی سیاسی لیڈر تیار نہ کر سکی۔ یہ بات کون کرے گا، یہ بات کہاں کی جائے گی، کون سوچے گا اس بارے میں، کون آئے گا؟ یاد رکھیے آپ صلاح الدین ایوبی نہیں آئیں گے، اب محمد بن قاسم نہیں آئیں گے، اب نور الدین زنگی نہیں آئیں گے، اب اورنگزیب عالمگیر نہیں آئیں گے، موجودہ دور کا صلاح الدین ایوبی آپ کو بننا ہے، موجودہ دور کا نور الدین زنگی آپ کو بننا ہے، موجودہ دور کا محمد بن قاسم آپ کو بننا ہے، موجودہ دور کا خالد بن ولید آپ کو بننا ہے۔ جس دن ناموس رسالت کے لیے اپنے خوف کو کھڑے کر کے ختم کر کے جو ہے کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ آپ کے قدموں کو طاقت بھی دے گا اور آپ کے مشن کو کامیاب بھی فرمائے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟
بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ؟ میں اپنی بات بس مکمل کرنے لگا ہوں۔ موجودہ دور میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اس حوالے سے سوچتے نہیں۔ اور دوسری بات، ہمارا کوئی ایک بندہ جب وہ میدان میں ہماری حمایت کی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دامن پہ بی ٹیم کا داغ ہم ہی لگا دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ یہ داغ ہم لگا رہے ہیں۔ اور آپ کی نالج کے لیے بتا دوں، اس کی شروعات ہوئی کہاں سے ہے؟ یہ انہوں نے لگایا جو دشمن تھے۔ انہوں نے کہا اگر مسلمان اس شخص کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو طاقت مضبوط ہو جائے گی، لہٰذا مسلمانوں کا ٹھہرا ہوا پانی ایک تھوڑے سے کنکر سے ڈال کر ہلا دو۔ نہیں صاحب، یہ تو ہمارا بندہ ہے۔ تمہارا بندہ ہے؟ کیسے تمہارا بندہ ہے؟ ارے ہم نے اپنی پوری زندگی میں دیکھ لیا، بڑے بڑے سورما پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھے ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں بل پھاڑنے والا ایک ہی مرد مجاہد ہے جس نے پوری قوم مسلم کو بتایا ہے اے کلمہ پڑھنے والوں، لوگوں کی باتوں میں مت آؤ۔ میرے امام نے ایک زمانے پہلے کہہ دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ لوگ تمہیں تمہارے لیڈر سے دور کریں گے، تمہارے قائد سے دور کریں گے۔ ارے ہم جنہیں 5 سال ووٹوں کی بھیک دے کر نیتا بناتے ہیں، جب میرے نبی کی عزت کی بات آتی ہے زبان سے بولنا تو بڑی بات ہے، کوئی ٹویٹ کر کے ایک میسیج میں بھی یہ نہیں کہتا غلط ہوا، حضور کی شان میں گستاخی ہوئی۔ تم نے دیکھا نہیں نپور شرما نے جب گستاخی کی تھی کون آیا حمایت کرنے؟ نرسنگھ انن نے گستاخی کی تھی، کون کھڑا ہوا مسلمانوں کے ساتھ؟ وہی ایک شخص جسے دنیا آج بی ٹیم کہتی ہے، اس نے کہا تھا اے لوگوں وہ جو بی ٹیم کہتے ہو چلو حضور کے قدموں میں چلو، سنہری جالی پکڑ کے قسم میں بھی کھاتا ہوں، قسم تم بھی کھا لو، اگر میں بی ٹیم ہوں تو اللہ مجھے غارت کر دے، ذلیل کر دے۔ ارے مجھے بتاؤ اس کائنات میں مصطفیٰ کی سنہری سی جالی زیادہ بڑی چیز کیا ہے؟ بارگاہ رسول سے بڑی کیا چیز ہے؟ یاد رکھو اپنی آنکھوں سے یہ جو چشمہ ہے اسے ہٹا دو، اپنے اور بیگانے کا فرق سمجھنے کی شروعات کرو۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ قوم مسلم آج سمجھنا کیوں نہیں چاہتی ہے؟ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، یہ جو ذات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے علاقے میں ہیں، تو شاید آپ کو نہ سمجھ میں آئے، چراغ کے نیچے ہمیشہ اندھیرا ہوتا ہے، مگر یاد رکھیے گا یہ آپ کو آج سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ لوگ جب بڑی بڑی شخصیتوں سے محروم ہو جاتے ہیں تب جا کے پوری زندگی روتے ہیں، کاش وہ ہمارے درمیان ہوتا، کاش ہم نے اس کی عزت کی ہوتی، کاش ہم نے اس کو سمجھ لیا ہوتا، کاش اس کا سپورٹ کر دیا ہوتا۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، موجودہ دور میں تمہاری عزت بھی سیاست سے جڑی ہے، تمہاری مسجدوں کی بقا بھی سیاست سے جڑی ہے، تمہارے مدرسوں کا تحفظ بھی سیاست سے جڑا ہے، علماء کی عزت بھی سیاست سے جڑی ہے۔ اس لیے یاد رکھو موجودہ دور میں اپنی ایک متحد آواز بناؤ، ذاتی رنجش ختم کر دو، ذات برادری کا اختلاف ختم کر دو، ایک بنو، نیک بنو، اور وہی نعرہ لگاؤ جو حافظ ملت نے الجامعۃ الاشرفیہ سے دیا تھا، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ وہ نعرہ لگاؤ موجودہ دور میں، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ جس دن اتحاد اور اختلاف کو سمجھ گئی انشاءاللہ وہ دن آپ کے انقلاب کا دن ہوگا۔ تمہیں معلوم نہیں، تم تو اپنے گھر میں چکن اور مٹن کھانے کے بعد عزت اور عیش کی زندگی گزار رہے ہو، ذرا محسوس تو کرو کلمہ پڑھنے والے فلسطین کے غیرت مند مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ذرا محسوس تو کرو۔ پیاسے ہیں وہ لوگ، بھوکے ہیں وہ لوگ، ننگے ہیں وہ لوگ، پریشان ہیں وہ لوگ، مگر اللہ کی عزت کی قسم ہم نے مجاہد آزادی اور ہم نے مرد سنیت اور ہم نے مجاہدین اسلام تاریخ کے اوراق میں پڑھے تھے، مگر فلسطین کے جوانوں نے عملی طور پر بتا دیا ہے گردن پر خنجر چلایا جاتا ہے، مگر پھر بھی یہی کہتے ہیں مایوس نہ ہو اے دین ملت بیضا، زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے، جان چلی جائے گی مگر کسی بھی دور میں اے مسجد اقصی تجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے، جان دے دیں گے مگر تیری آزادی کے لیے کھڑے رہیں گے، جان چلی جائے گی مگر مسجد اقصی کے در و دیوار کو یہودیوں کے ہاتھ میں کبھی نہیں دیں گے۔ ہزاروں بچے شہید ہو گئے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئی، ہزاریں لوگ مار دیے گئے، مگر اللہ کی عزت کی قسم اپنے جوان بیٹے کو شہید ہونے کے بعد ایک ماں گودی میں لے کے کھڑی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے مولا جان دے دی تیری ہی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق عطا نہ ہوا۔
اے اللہ میرے بیٹے نے جان دی ہے، میرے بیٹے نے جان دی ہے تیرے دین کی عظمت کے لیے، اے پروردگار عالم مگر تو نے مجھے اس سے زیادہ اولادیں اور شہزادے دیے ہوتے تو اس سے زیادہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں قربان کر دیتی۔ یاد رکھیے گا ہم اور آپ حسینی ہیں، حسینی کردار یہ ہے جب حق بات ہو تو ڈٹ جانا ہے، اڑ جانا ہے، خوف نہیں کرنا ہے، کھڑے ہو جانا ہے۔ جس دن حق کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اللہ آپ کو عزت بھی دے گا، غلبہ بھی دے گا، کامیابی بھی دے گا، ثابت قدمی بھی عطا فرمائے گا۔ اور آخری جملہ دے کے گزر رہا ہوں، ہمارے علماء کی بھی موجودہ دور میں یہ ذمہ داری ہے، علماء کی اور ائمہ مساجد کی۔ وہ آخری جملے بس بات مکمل کر رہا ہوں، علماء کی بھی ذمہ داری ہے وہ اس بات کا خوف نہ کریں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ چیز ہمارے حصے میں شروع سے ہی آئی ہے، برائی کی جانی، مخالفت ہونی، تن سننے، غیبت ہونی، یہ چیز ہمارے حصے میں پہلے دن سے آئی ہے۔ اس بات کی پرواہ نہ کریں، ایک عالم آئینے کی طرح ہو اور دنیا کو کہے میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ ایک عالم دین قوم کے اندر کھڑے ہونے کے بعد میں موجودہ دور کے حالات پر بات کرے، ناموس رسالت پر بات کرے، حضور کی عزت پر بات کرے اور جوانوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرے تم کمزور نہیں ہو۔ اگر تمہارے محلے میں کوئی بڑا بزرگ تمہاری سرپرستی نہیں کرتا پھر بھی بے خوف ہو جاؤ، تمہاری سرپرستی گنبد خضرا سے میرے آقا فرمائیں گے، اور جس کی سرپرستی میرے آقا فرماتے ہیں وہ ڈرتا اور دبتا نہیں ہے، بڑے فخر کے ساتھ ہزاروں کے مجمع میں کھڑے ہو کے کہتا ہے اے دنیا والوں سنو، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ حضور کے سچے غلام بنیے، حضور کے پکے غلام بن جائیے۔ ڈاکٹر اقبال نے علماء سے کہا تھا اے عالموں، اے عالموں میدان میں آؤ اور اس بات کی پرواہ نہ کرو لوگ تمہاری برائی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، نہیں یہ عوام ہے، ذمہ دار آپ ہو، نائب رسول آپ ہو، ہدایت کے راستے پہ چلانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے میدان میں آؤ اور اپنی قوم کو سیدھے راستے پہ چلانے کی کوشش کرو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا امامت کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احسان سے زیا تیرا لہو کرما دے، فقر کی شان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطی کا پرستار کرے۔ اور آخر میں حضور کی عزت کی بات آئی تو مسکرا کے کہا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دست میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمانوں کے ایمان میں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سہون کوئی لغزش ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔